السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. میرا نام ہے دعا وسی. میں ہوں وسی شاہ. اینڈ وی ایکچولی جوائنڈ بائی guest that we've had on the show before, but that's only because ایک تو اس کا فیڈ بیک اتنا اچھا تھا, and I think people really wanted to know more about the industry, which I'm talking about the IT industry. And we're joined by Mr. Saqib Azhar again. Welcome to the show. Welcome to the show. And اچھا I should give میں چاہتی تھی کہ میں پھر سے ذرا انٹروڈکشن دے دوں. اب پلیز آپ بتا دیجیے. میں صرف یہ بتا دوں کہ میں بھی ثاقب صاحب کے لیے نا, اگر میں وہ دکھا سکتا تو تقریباً 1 کلومیٹر لمبے جو سوالات ہیں نا جی وہ میں لے کے آؤں. میرے چیٹ جی پی ٹی کے حوالے سے میری جو کیوریوسٹی ہے جی وہ چیٹ جی پی ٹی کے حوالے سے ہے. اور میں جو کچھ پڑھ کے اور دیکھ کے آیا ہوں وہ تو حیران کن ہے. اور this is just the bad version of it. ابھی they're working on it. وہ اور اے آئی کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے بھی مجھے آپ سے بہت سارے سوالات کرنے. یقیناً سارے سنجیدہ سوالات ہیں, مگر وہ جو اس پہ اب لوگ دلہا اور دلہن پسند کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا. وہ میرے ایک دوست ہے, اس نے ڈالی جی ایک بڑی یعنی کہ اب چونکہ میل ہے اس لیے تو ایک بڑی حسین سی خاتون جو ہیں. Please stop being friends with him. Why is he doing this? نہیں وہ میں تو اس سے بالکل دور ہوں. میں نے تو اس سے بات کرنی بھی چھوڑ دی ہے جب اس نے یہ حرکت کی ہے نا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کا جو بھائی ہے نا ایکچولی اس کے لیے ڈھونڈ رہے تھے وہ, اور وہ شادی شدہ نہیں ہے. اب وہ ایک بہت خاتون تو آ گئی ہیں جی جو ان کی جو روز انہوں نے اس میں ڈالا کہ جی ایسی ہونی چاہیے, یہ ان کا مزاج ہونا چاہیے, سب کچھ ہو گیا ہے. اب وہ مل نہیں رہی ہیں. وہ 7 ارب کی آبادی میں وہ کہاں سے ملیں گی, یہ اب سوال ہے. تو پلیز آپ آگے بڑھائیں, پھر میں اپنے سوال کو آگے لے کے. اچھا بٹ میں چاہی تھی کہ میں پہلے انٹروڈیوس کر دوں. مسٹر ثاقب اظہر از این انٹرپرینور ان دا ٹیک انڈسٹری. ورک از ایک کو ورکنگ اسپیس ہے, وہ اس طرح کا اسٹارٹ اپ ہے. اینڈ دین انیبلرز از سم تھنگ دیٹس ریئلی انٹرسٹنگ, وچ از کہ آپ لوگوں کو اسکلز سکھاتے ہیں ود ان فار دی آئی ٹی انڈسٹری دیٹ دے کین دین sell and then work and all of these things. But more importantly I'm really interested in یہ جو co-working space کا concept ہے, right? And I think یہ possible, I'm assuming you have to tell me کہ COVID کے دوران جو ہے everybody was working from home and they had a really good time, and then when it was just them alone and then but even when it was in COVID and for an extended period of time it just got depressing, right? کیونکہ it's hard to ایسے لگتا ہے initially they thought کہ this is great. انہیں لوگوں کے ساتھ رہنا جن کو آپ دن میں بمشکل 10 منٹ کے لیے پنجابی میں کہتے ہیں نا منہ لگاتے ہیں اپنے گھر میں, ان کے ساتھ آپ کو یار رہنا پڑ جائے مہینوں ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے, تو آپ دیکھیں کتنا مشکل ہوتا ہے وہ سارے کے سارے. یار وہ بڑا مزے کا جوک تھا ویسے, آپ دیکھیں تو یہ بھی تو اس کا پہلو ہے. مجھے نہیں پتا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, چونکہ آپ کا شعبہ ہے, آپ تو اس کو ہر صورت میں انکریج کرتے ہوں گے, مگر ہم اور طرح سے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ اس کے اوپر لگے رہتے ہیں 8-8 10-10 گھنٹے. تو وہ بڑے مزے کا تھا ایک زمانے میں نا, وہ بریک ڈاؤن ہوا نا بجلی کا, تو 24 گھنٹے شاید بجلی نہیں آئی, تو نیٹ بھی نہیں تھا. تو وہ ایک جوک جو تھا وہ میم بھی تھا کہ جی لوگوں نے کہا کہ یار نیٹ نہیں آئے, تو میں نے نا اپنے گھر والوں سے بات کی کچھ دیر, تو یار یہ اچھے لوگ ہیں مجھے اندازہ ہوا نا. تو ہاں بٹ یہ سارے مسئلے تھے نا ود ورکنگ فرام ہوم کہ you're constantly in one place. Initially I think there was an understanding کہ اچھا this is good for productivity, all of those things, but then they realized کہ اچھا it's not. Yes, یہ جو دعا بات کر رہی ہیں نا, بلکہ on a serious note یہ جو دعا بات کر رہی ہیں بالکل سے, میں نے یہ پڑھا کہ ویسٹ میں تو انہوں نے پلان کرنا شروع کر دیا تھا کہ بڑے بڑے اسٹورس کی, بڑے بڑے آفسز کی, اس کے لیے آپ کو ریئل اسٹیٹ چاہیے, بلڈنگس چاہیے, یہ ساری لائٹ, یہ وہ بڑا خرچہ آتا ہے. تو جو انٹرپرینیورز تھے, بڑے بڑے جو سی اوز تھے, بڑا خوش ہونا شروع ہو گیا کہ بھائی شاید ہی پیسہ بچ جائے گا اور پروڈکٹیوٹی اور اسی طرح سے کام ہوگا نا, اور لوگوں سے کہا تم گھر سے کام کرو, ہم تمہیں کچھ اور بھی دے دیں گے, اس طرح کی پلاننگ شروع ہو گئی تھی. مگر اب انہوں نے جو ریسرچ جو سامنے آئی ہے, جو ڈیٹا سامنے آیا ہے, اس سے یہ اندازہ ہونا شروع ہوا کہ بھائی نہیں, گھر میں رہ کے اٹینشن بہت زیادہ ڈائیورٹ ہوتی ہے اور لوگوں کی پروڈکٹیوٹی وہ نہیں رہی ہے, جو ہم نے پڑھا ہے. آپ اس پہ بھی بات کیجیے گا, یہی آپ بھی شاید بات کریں. نہیں میں پہلے تو انہوں نے سوال کا جواب دینا, شو انہوں نے گا. نہیں بیسکلی آئی ایم انٹرسٹڈ کہ ایک تو یہ کہ کو ورکنگ اسپیسیز کا کانسیپٹ جو ہے وہ پاکستان میں آئی تھنک اٹس فیئرلی ریسنٹ, بہت دیر سے نہیں ہے, رائٹ. اینڈ دوسرا یہ کہ اب لوگوں کا رجحان اس طرف ہو رہا ہے, آر پیپل ایکسیپٹنگ اٹ. اینڈ دین آئی واز آلسو تھنکنگ کہ فار ایگزامپل عورتوں کے لیے
یہ کتنا ایکسیسیبل ہے, کتنی اب آتی ہیں, کن کے لیے یہ واقعی ان کے لیے یہ آسانی پیدا کرتا ہے when it comes to them wanting to work, یہ ساری چیزیں. So that's something like so basically I'm interested in کہ اس کا cultural acceptability جو ہے وہ کتنی ہے. ویل ایکچولی ڈیفینیٹلی کووڈ کے بعد کووڈ میں تو رجحان تھا کہ ہم نے گھر سے کام کرنا ہے, بٹ ایکچولی اگر ہم دیکھیں 2 طرح کی کو ورکنگ اسپیس ہوتی ہیں. ایک کو ورکنگ اسپیس ہے کہ میں نے کو ورکنگ اسپیس بک کی, اپنا آفس بک کیا, اپنی سیٹ بک کی اور میں جا کر کام کرنے لگ گئی 9 سے 6 کی ہے یا 6 سے 12 کی ہے, وٹ ایور, اور سب وہاں موجود ہیں, سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. دیٹس ہاؤ اٹ ورکس ایز اے اسٹینڈرڈ traditional co-working space. What work is about is which enablers kind of encourages کہ how you can all work together in a collaboration. So for instance کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈیزائننگ میں کام کر رہے ہیں, کچھ ای کامرس پہ کر رہے ہیں, کچھ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ کر رہے ہیں, کچھ سائبر سیکیورٹی میں کر رہے ہیں. ایکچولی فزیکلی آپ کو وہاں موجود ہونا ضروری نہیں ہے, فزیکلی ہونا چاہیے بالکل, اور یہ آپس میں ان کا کام ایک دوسرے کے ساتھ لنکیج ہی ہے. سو فار انسٹنس اگر کوئی ای کامرس سیلر کو ایسا کام مل رہا ہے جس سے ویڈیو کی ایڈیٹنگ کرنی ہے, وہ نہیں جانتا ہے, تو وہیں پر ہی ویڈیو ایڈیٹنگ والا بھی موجود ہے. مینس کہ سارے لوگ ایک چھت تلے ایک ملٹیپل سکلز کے ساتھ موجود ہیں. مینس اگر 100 لوگ ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں سے 100 لوگوں میں سے 50 ڈفرینٹ سکلز کے لوگ ہوں, اور آپ کے پاس کوئی کام آ رہا ہے اور آپ کو نہیں آتا تو آپ اگلے کو دے رہے ہیں. تو دس از واٹ دا کولیبریشن کلچر از. کہیں پر خود پھنس رہے ہیں. آپ کو ہمیں بھی اپنا بیچ میں وہ ذرا وہ یوول نووا جو ہے وہ بھی یہی کہتا ہے, اور اوور آل بھی اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو دنیا میں جو کچھ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ کولیبریشنز کا ہی نتیجہ ہے. کوئی چیز بنتی کہیں ہے, کوئی ماہر کہیں ہے, کوئی دھات کہیں پڑی ہوئی ہے, اس کو نکالتا کوئی اور ہے, اس کو پہنچاتا کوئی اور ہے, وہ انڈسٹری میں کہیں اور جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد تو دنیا پہنچی ہے. تو وہی چیزیں جو ہیں میرے خیال میں میڈیمز جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کے وہ بدلتے چلے جاتے ہیں, مگر جو بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں ترقی کی وہ وہی ہیں. یعنی کہ کو ایگزسٹنس, کولیبریشن, جب بہت سارے ذہن ملتے ہیں تو پھر میرے خیال میں میجک جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اٹس آل اباؤٹ نیٹ ورکنگ, اٹس آل اباؤٹ انوائرمنٹ, اٹس آل اباؤٹ کہ وہ کہتے ہیں انسان کس سے پہچانا جاتا ہے, اپنی کمپنی سے. مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. تو اگر آپ ویسا بننا چاہتے ہیں تو ان جیسا میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا. اگر آپ فار انسٹنس گیونگ اے ویئرڈ ایگزامپل میں بھی, اگر آپ سگریٹ نہیں پیتے 6 ماہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں تو وہ پیتے ہیں, تو آپ بھی کہیں نہ کہیں پر ایڈجسٹ ہو جائیں. اور کچھ نہیں تو آپ کے لنگز ہی خراب ہوں گے بغیر پیے. ہاں بالکل, That's so true. نہیں میرا سگریٹ سے کیا لینا دینا. تو یہی ہے کہ اگر آپ یہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو وہ انوائرمنٹ بنانے ہیں. دس از واٹ آئی آلویز سے ٹو گورنمنٹ اینڈ پیپل کہ ایسے ماحول کو انکریج کریں. یہ کلچر ہونا چاہیے کہ لوگ آپس میں بیٹھ کر لائک مائنڈڈ لوگ ہیں, مطلب ایک ویژن ڈیولپ ہو رہے ہیں, کہیں پھنس رہے ہیں تو وہاں پر ایکسپرٹس بھی موجود ہیں جو وہاں پر گائیڈ کر رہے ہیں, اور یہیں سے ہی آپ بیسیکلی اپنی ایک کمپنیز بنائیے اور آگے سے اسکیل کیجیے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. نہیں وہ دعا کا ایک سوال بیچ پہ رہ گیا کہ خواتین کے لیے جو ہماری ایگزیکٹلی اگر ہم دیکھیں ہماری جو اس وقت 17 لاکھ کی کمیونٹی ہے, اس 17 لاکھ میں سے 4 لاکھ فیمیلز ہیں. اور یہ فیمیلز اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ فیمیلز ایسی پاکستان میں موجود ہیں جو کہ کسی چیز کے جب پیچھے پڑ جائیں تو یہ پڑ جاتی ہیں. دے آر ایموشنلی ویری مچ. آپ کا اس بیان سے جی مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور میں آنر اس سے جی ڈس ایگری کرتا ہوں جی. ہاں یہ اب آپ جانیں اور آپ جانیں اور یہ جانیں اور ہمارے مطلب میرا سے کوئی لینا دینا. Which part do you disagree with? یہ جو پیچھے پڑ جانے والی بات. No, I think ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ وہ بہت کمیٹڈ ہوتی ہیں اور وہ جس چیز کی ٹھان لیں وہ جناب اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتی ہیں, تو پھر میں یہ اب آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے ورژن کو تھوڑا سا انہینس کر لیا ہے. How to say this politically correctly? میرے خیال میں آپ کا جو کہ شعبہ نہیں ہے وہ اس طرح سے, آپ غالباً یہی کہنا بھی چاہ رہے ہیں. ہاں بالکل ایسے بھائی, یہ کہنا چاہ رہا ہوں ایسے. میں نے آپ کو بچایا, میں سیویئر. سو بیسیکلی دس دا پرپز واز دس کہ اٹیچڈ ہو جاتی ہیں کوئی بھی کام اگر وہ اچھے طریقے سے کرنا یہ درست بات ہے. تو آئی آلسو فیل کہ فوکسڈ ہوتی ہیں, بالکل فوکسڈ ہوتی ہیں, بہت ڈیڈیکیشن کر لیتی ہیں چیزیں. تو اگر ہماری بچیاں آپ دیکھیں ان کے جو رزلٹس آتے ہیں اب ہمارے پورے پاکستان میں, ہماری بچیاں خواتین جس طرح سے اس میں گرو کرتی ہیں, لڑکے جو ہیں ہمارے وہ بہت ان سے پیچھے, میڈیکل میں دیکھ لیں, دیگر شعبوں میں, درست بات ہے.
اور یہ اگر ہم خود بھی دیکھیں اپنا مگر جو پیچھے پڑ جانے والی بات تھی وہ آپ واپس لے لیں. نہیں وہ میں نے وہ کریکٹ کر لیا گرامر اس کی. تو اس کا مطلب ہے ہم نے پچھلی بار بات کی تھی کہ شاعر اور دانشور چاہیے آپ کو. چاہیے بالکل چاہیے. سو ڈیفینیٹلی ان کا سکسیس ریٹ زیادہ ہوتا ہے. اینڈ آئی انکریج آل دا ٹائم کہ فیمیلز اللہ نہ کرے آپ کی لائف میں کبھی بھی کوئی حادثہ ہو جا سکتا ہے یا کوئی بھی ایشوز آ سکتا ہے. ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ وہ پھر ڈپینڈنٹ رہتی ہیں اپنی فیملیز کی یا کسی بھائیوں کی اینڈ آل دے, ساری زندگی پھر وہ مہینہ لگا دیتے ہیں. تو جو اس کلچر کو کہ آپ کے پاس اگر اسکل ہوں تو آپ کے اللہ نہ کرے بچے باپ کے سائے سے محروم ہوتے ہیں, تو آپ معاشرے میں کس طرح سے زندگی گزار سکتے ہیں. اور میں صرف آپ کی بات کو آگے یوں بڑھاؤں گا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پوائنٹ آف ویو بڑا قابل احترام ہے, مگر یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کرائسس کی صورت میں ہماری خواتین جو ہیں وہ کام کریں. ادروائز بھی ان میں صلاحیت ہوتی ہے اور ان کی صلاحیتوں کا کیوں نہیں بھرپور اظہار ہونا چاہیے, اس کا استعمال ہونا چاہیے. وہ اپنے بھائیوں کی, والد کی, اپنے ہسبینڈس کی, یعنی کہ جو خواتین ہیں ان کی موجودگی میں بھی ان کے ساتھ ساتھ بھی انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہیں. کیا اس میں حرج ہے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ کسی حادثے کا آپ انتظار کریں تو بالکل. اور آج کل جو I made a feminist out of you. I'm so proud of myself. نہیں ہم تو ہمیشہ فیمنزم تو ابھی آیا جی. میں آپ کو کتنی مرتبہ بتا یار کیسی بات, بچپن سے feminist. ہاں نہیں یار حقیقت ہے. میں نے آپ کو کتنی مرتبہ بتایا, آپ ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ہمارے جتنے شعراء کرام, ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ تھے, کوئی بھی معقول آدمی جو ہے یار دیکھیں نا, ہم چونکہ رمضان کا مہینہ بھی ہے اور نہ بھی ہو, آپ یہ دیکھیے نا کہ 1400 سال پہلے اگین ہم جہاں سے ہدایت لیتے ہیں, اماں خدیجہ جو تھیں, آپ کو پتہ ہے اماں خدیجہ کتنا بڑا کاروبار سنبھالتی تھی, ٹھیک ہے نا. تو کیا آپ سے کہیں گے, اس کا مطلب ہے کہ خواتین جو ہیں ان کو کاروبار کرنے کی آپ انکریج بھی کرتے ہیں, آزادی بھی ہوتی ہے اور ساری سہولتیں ان کے پاس ہوتی ہیں. تو ہم تو اس کے لیے یہ فیمنزم تو آج آپ کہنے لگے ہیں, ہم تو جب آنکھ کھولتے ہیں, جب یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ خواتین کو بالکل یہ آزادی ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی. اینڈ آلسو آج کل کے جو حالات ہیں, یہ ایک کمانے والا سارے کھانے والوں والا کلچر پاکستان میں بہت زیادہ ہے. جی ہاں. سو اٹ از دا ٹائم کہ ہر انسان کو گھر میں جو بھی وہ ہاتھ بٹا سکتا ہے, فیمیلز میلز مل کر کام کریں تو وہی برداشت کیا جائیں گے آج کل کے جو ایکسپینسز ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل درست کریں. اور اگین میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا, میں پھر یہ کہتا ہوں کہ صرف اخراجات کے لیے نہیں, یہ جو دیکھیے یہ جو اپنی ذات کا اظہار ہے نا, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی صلاحیت دے کے بھیجا ہے, وہ مرد ہے کہ وہ عورت ہے, اور اس کی صلاحیت کا اظہار صرف اس لیے نہیں ہوتا. یہ بھی ایک سوسائٹی کا مسئلہ ہے. میری یہ رائے ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ ہر چیز کو پیسہ بنانے کے حوالے سے دیکھتی ہے. ضروری نہیں کوئی بچی اگر اس کے اندر انجینئرنگ کی صلاحیت ہے, اس کے اندر ایک میڈیکل کی صلاحیت ہے, دیکھیں نا بہت ساری خواتین بچیاں لڑکیاں ایسی ہوتی ہوں گی جو یہ جو طب کے حوالے سے میڈیکل کے حوالے سے ان کو زیادہ سمجھ آتا ہوگا, یعنی کہ انسانی یہ جو میڈیسنز یہ وہ جو بھی سارا معاملہ ہے. تو ضروری نہیں پیسہ کمانے کے لیے, مگر وہ جب تک نہیں کرے گی وہ لڑکی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذات مکمل نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی. تو کام صرف اس لیے نہیں, پیسہ بھی یقیناً ضروری ہوتا ہے, مگر جو بھی اس کی صلاحیت کا اظہار ہے وہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے ہم بہت بڑے بڑے کاموں سے, کارناموں سے, بہت ساری کریٹیوٹی سے محروم رہ جاتے ہیں. میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں. کیا فرمائیں گی آپ اس پہ؟ میرے خیالات آپ کو پسند ہے کہ نہیں؟ ہاں نہیں, فائنلی یو سیڈ اٹ آل رائٹ. پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا, ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہیں, وہ کہتے ہیں جی میرے پاس تو کوئی اسکل ہی نہیں ہے اور میں نا ایجوکیشن لے سکی, کچھ بھی نہیں آتا مجھے. تو ان کو ہم نے ایک سجیشن دی کہ آپ کو کھانا پکانا آتا ہے؟ کہا جی مجھے کھانا بہت اچھا پکانا آتا ہے. تو ہم نے کہا آپ یوٹیوب پہ چینل بنائیں, جو کھانا پکاتی ہیں اس کو اس طرح پروفیشنل کیمرے سے ریکارڈ کریں اور کھانا پکانے کا چینل بنائیں. ویری گڈ. اور شی از میکنگ لاٹ آف منی دیز ڈیز. وہ آج بھی حیران ہوتی ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں. وہ اتنا پیسہ بنانے لگی ہوں گی کہ وہ کھانا نہیں بناتی ہوں گی. مطلب شی بیکمز اے پروفیشنل. ان کو اب وہ بنانا بھی اچھا, گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں کہ اتنا اچھا کھانا بنتا ہے اب, کیونکہ وہ پروفیشنل, مگر اپنے لیے وہ گھر سے باہر سے منگواتی ہوں گی. یہ مت سوچے کہ میں پڑھ نہ سکی یا اسکلز نہیں آتا. مینز یو ہیو سم تھنگ ان اٹ. جو بھی جو بھی صلاحیت اللہ نے دی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت, ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبصورتی ضرور ہوتی ہے, مگر وہ ہر شخص کو نظر نہیں آتی. ایسے ہی بالکل ٹھیک ہے. بریک لیجیے. That was really sad thing to say, but چلیں, we have to head to a break. Let's take a short break and continue our conversation.
Alright, welcome back to the show. In conversation hai with Mr. Saqib Azhar, جو کہ ایک entrepreneur ہے in the IT industry. اچھا میں آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں ثاقب، وہ تو یہ جو میٹا نے کیا ہے فیس بک چیٹ جی پی ٹی، مجھے نام اس کا ابھی تک یاد نہیں ہو پا رہا، حالانکہ میں اتنا پڑھ کے آیا ہوں اس کے بارے میں کہ پوچھیے مت آپ. تو وہ تو خیر دیکھیے ہنسی مذاق کی بات تھی، حالانکہ وہ اپنی جگہ سنجیدہ بھی ہے، لوگ واقعی اس سے اس قسم کے کام بھی لیں گے اور لیں گے پھر نئے نئے. اب دیکھیں نا کتنی یہ میٹریمونیل ایکٹیویٹیز کی کتنی ایپس جو ہیں دنیا میں بنی ہیں، ہمارے یہاں بھی. تو وہ بھی ایک ضرورت ہے زندگی کی، لوگوں کو اپنا لوگ قریب آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی یہ وہی پرانی طریقے ہیں نا جی. No, but it's not, it's a وہ they can't match you with anybody. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے اس سے ہر آدمی فائدہ اٹھاتا ہے، جس کی جو ضرورت ہوتی ہے، جس بھی میں اس میں مانو بات پہلے جیسے مثال کے طور پہ رشتے ویسے ہو جاتے تھے، پھر وہ بیچ میں یہ جو لوگ رشتے کراتے تھے یہ وچولنیاں کہلاتی تھیں نا، بھئی بیچ میں ادھر کو بھی جان لیا ادھر کو بھی جان لیا، پھر رشتہ کرا دیا، پھر اس کے بعد جب جھگڑا ہوا تو وہ ملتے ہی نہیں تھا، لوگ لبتے رہتے سن انہوں پھلاؤ جنہیں رشتہ کرایا سی، ٹھیک ہے نا. اس میں تو آپ گلا بھی نہیں کر. پھر یہ ایپس آ گئیں تو یہ اس سے تو اسی طرح سے اس سے بھی لوگ اپنا بھی الو سیدھا کریں گے، جس کو جو چاہیے ہوگا مل جاتا ہے اس کی زندگی سے، تو وہ ایک الگ بات ہے. مگر یہ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ ایلون مسک نے بھی اور کئی جو دنیا کے ان معنوں میں بڑے لوگ ہیں جو اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، جنہوں نے ان میں سے بہت ساری چیزیں کریٹ کی ہیں، وہ بھی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جس میں یہ بھی آتی ہے، یہ جو ہے چیٹ جی پی ٹی وغیرہ، بنیادی طور پہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی کی شاخ ہے نا، اسی کا نتیجہ ہے بنیادی طور پہ. تو یہ کیا معاملہ ہے آپ کی، چونکہ اس پہ زیادہ نظر ہونی چاہیے، اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جب اس قسم کے لوگ بھی اس کے خلاف بات کر رہے ہیں اور باقاعدہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس سے انسانیت کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو یہ تو بڑا سیریس بات ہے. ویل اوبیسلی ہر انسان کی اپنی اوپینینز ہے، ہر کسی کے پازیٹیو اور نیگیٹیو ایسپیکٹس تو موجود ہیں ساتھ ساتھ، لیکن اس میں فار انسٹنس جیسے میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ آپ جو ونڈوز انسٹال کرتے ہیں اپنی مشین میں، the people can now able to get a Windows key from ChatGPT. مینس کہ آپ لائسنس، سادہ لفظوں میں اگر آپ سمجھا سکیں، آپ کوئی بھی سافٹ ویئر کو انسٹال کرنے کے لیے اس کی یونیک کیز ہوتی ہیں. اچھا. اور ان یونیک کیز کو چیٹ جی پی ٹی جیسے سافٹ ویئر جو ہے وہ ہیکنگ کے طور پر بھی یوز کیا جا رہا ہے. یہ دیکھیں نا، جو کہ ایک نیگیٹیو ایلیمنٹ ہے. فار انسٹنس ایک بندہ اگر کوئی بھی، کیونکہ میں بتاؤں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمپلی کاروبار کی حد تک یا لوگوں کی حد تک وہ بھی یقیناً بہت اہم ہے. اب نقصان پہنچتا ہے تو زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، مگر اس میں تو دیکھیے نا بڑا بڑا نیوکلیئر آرسنل جو ہے وہ دنیا کے پاس ہے. اب میزائل جو ہیں آپ کے وہ جناب بے شمار وار زونز ہیں، وہاں پر وار جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال ہو رہا ہے. چیزیں جو ہیں بالکل اپنے آپ یہ سمجھیے کہ ایک کلک کے اوپر ہوتی ہیں کہ جی آپ وہ کریں گے اور میزائل چل جائے گا. تو اگر اس قسم کی جو کہ نیگیٹو لوگ بھی ہیں پازیٹیو لوگ بھی ہیں تو اس کے تو بڑے یعنی کہ خوفناک نتائج جو ہیں برآمد ہو سکتے ہیں اگر اس کا مس یوز ہو یا مس یوز کیا جائے. یہی بات آپ بھی کر رہے ہیں جو ایگزیکٹلی اس کا مس یوز کیا گیا اٹلی میں، جہاں پر اٹلی میں اس وقت چیٹ جی پی ٹی کو بین کر دیا گیا، جو کہ پہلا کنٹری ہے ایسا جہاں پر یہ ایپ بین ہوئی. اور اس ایپ میں جب لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ڈسٹریس ہوتے ہیں، اور وہ کوئی ایسی اوپینینز لے لیتے ہیں جو کہ لائف تھریٹنز ہو سکتی ہیں، تو اس طرح سے کچھ ملکوں میں ہوا. بٹ اٹلی ہیز ٹیکن دس انیشیٹو ٹو بین دس ایپ. بٹ اوبیسلی کیونکہ یہ ایمرجنگ ہے ابھی، اس سے بہت سارے انسیڈنٹس اور چیزوں کا پتہ چلے گا اور ساتھ ساتھ وہ اپڈیٹ کرتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے یہاں بھی یہ سب چل رہا ہے، تو ہمارے یہاں تو ابھی کوئی اس کے حوالے سے پالیسی نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے. تو آپ اس شعبے کے ماہر کی حیثیت سے کیا دیکھتے ہیں؟ یہ بڑی میں انتہائی اہم بات کر رہا ہوں اس وقت کہ ابھی آپ کی طرف سے مشورہ جانا چاہیے کہ فوری طور پہ کن اقدامات کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ ہمارا ایک آدمی یا ہمارے 10 آدمی یا کسی بھی نوعیت کا نقصان جو ہے. لیکن اس کے لیے اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ایک ریسرچ، قوانین کی اور اس کی ضرورت نہیں ہے. قوانین، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بنانے کی ضرورت ہے سب سے پہلے گورنمنٹ کو، کہ یہ دیکھیں کہ کیا ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، کیا پاکستان میں لوگ یوز کر رہے ہیں، اس کا یوٹیلائزیشن کس طرح سے کی جا رہی ہے. اب قوانین آپ وداؤٹ R&D بنانا ایک بہت ہی ایک ویگ سا اسٹیٹمنٹ ہوگا. بالکل درست، اسی لیے پہلے آپ کو پتہ لگے جو چیز فائدے کی ہے اس میں آپ نے اس کو روک دیا، جو نقصان کی تھی اس کو آپ نے جانے دیا. درست کہہ رہے ہیں. اس لیے R&D ڈپارٹمنٹس بنے جو ریسرچ کرے پوری، پھر پیش کرے گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ دیکھ. اندازہ کرو میں ایک بڑے اہم آدمی نو گورنمنٹ دے پوچھیا R&D بارے کوئی گل ہو رہی سی، تو انہیں پوچھا R&D کی ہوتا ہے.
یقین میں نام نہیں لینا چاہ رہا. اچھا اہم آدمی صحیح. کہا یہ R&D کیا ہوتا ہے؟ بس پھر ایسے ہی ہے. آپ سوچ لیجئے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. بس انفارچونیٹلی وہ میرے خیال میں یہ ہمارا بھی قصور ہے, جیسی عوام ویسے حکمران. ہاں جی تو اس لیے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا تو اب آ جائیے کہ اس کو یہی جو چیٹ GPT وغیرہ ہے اس کو پازیٹیو مزید کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے, تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ جب تک وہ پالیسی نہیں بنتی, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اٹلی نے جیسے کیا ہے اس طرح سے آپ بھی کریں, مگر کوئی نہ کوئی تو یار بنائے نا. یہ تو بالکل آپ یوں سمجھیں کہ بڑے خوفناک قسم کی ہتھیار, تیز دھار کی چیزیں ہیں یہ. اس سے آپ یعنی کہ جو چاہیں تراش بھی سکتے ہیں اگر یہ آپ ہنرمندوں کے ہاتھ میں آئے گا, اور اگر یہ ہنرمندوں کے ہاتھ میں نہیں آئے گا تو اس کی دھار اتنی تیز ہے کہ کھیلنے میں ہی آپ کی شہرت کٹ جائے گی. تو اٹس ویری سینسٹیو میٹر. پلیز دیکھیں, اب جیسے فار انسٹنس بہت سارے پاکستان میں لوگ یوٹیوب چینلز بنا رہے ہیں, آئیڈیاز جنریشن کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, ڈسکشن چاہیے ہوتی ہے, بٹ چیٹ GPT کے تھرو آپ بہت سارے آئیڈیاز جنریٹ کر سکتے ہیں. ریسنٹلی ہم نے ایک برانڈ لانچ کیا, چیٹ GPT کے تھرو آپ برانڈز نیمز آئیڈیاز لے سکتے ہیں, ایسے ٹیگ لائنز لے سکتے ہیں جس سے بہت سارا انگیجمنٹ ہو آپ کی پروڈکٹس پہ, آپ کی پوسٹ پہ اینڈ آل دس. فار انسٹنس آئی واز لوکنگ انٹو کہ آپ مارکیٹنگ پلانز جنریٹ کر سکتے ہیں کہ ایک پروڈکٹ ہے آپ کی اینڈ یو آر آسکنگ دا بیسٹ مارکیٹنگ پلان فار دا اسپیسیفک کنٹری. اگر وہ نہیں پسند آیا تو آپ ملٹیپل مانگتے رہیں. میں ریسنٹلی آپ کی بات کٹ کر رہا ہوں, ایک ابھی ریسنٹلی ایک جولین نام کا انسان ہے امریکہ میں, اس نے چیٹ GPT سے اس وقت ایک ایسا پلان بنایا ہے کہ ڈیفائن اے پروجیکٹ پلان ٹو ایگزیکیوٹ, کہ جہاں میرا بجٹ جو ہے وہ ہے اس وقت 1 کروڑ روپے, 1 کروڑ روپے, 1 ارب روپے, اور مجھے بزنس پلان بنا کر اس کو چلا کے بھی دکھاؤ. اور وہ ڈیلی چیٹ GPT کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو پرفارم کرتا جا رہا ہے اور دکھاتا جا رہا ہے اس کی ایکٹیویٹیز کے اگینسٹ ریزلٹس کیا آ رہے ہیں. وچ مینس کہ اگر آپ کو کوئی بزنس بھی چلانا ہے تو آپ AI سے پوچھ کر ان چیزوں پہ عمل کریں اور ریزلٹس کو میئر کر کے موو کرتے جائیں. دس از واٹ ہی از ڈوئنگ ایز اے لائیو ایکٹیویٹی ان ہز اکاؤنٹ. گریٹ. اب اس سے ہم نے اس پر بات کی تھی جب آپ لاسٹ ٹائم کچھ عرصہ پہلے تشریف لائے تھے, مگر اب اس وقت میں بھی اس کے حق میں ہوں کہ آپ روک نہیں سکتے ہیں, آگے بڑھنا ہوتا ہے. مگر سوال تو اپنی جگہ پیدا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات تو فوری طور پہ تو کچھ لوگ بے روزگار ہوتے ہیں نا جی, ان کا بھی تو گھر ہوتا ہے, ان کے خاندان ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ پھر وقت جو ہے وہ نئے رستے جو ہے وہ تلاشتا ہے, نئی دنیا آگے بڑھ رہی ہوتی ہے, اور کچھ عرصے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ محنتی لوگ جو ہیں وہ کھپ جاتے ہیں. مگر وہ جب تک نہیں کھپتے اور جس عرصے میں جاب جاتی ہے وہ عرصہ بڑا خوفناک ہوتا ہے خاندانوں کا, ٹھیک ہے. اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں آلریڈی جابز جو ہیں وہ نہیں ہیں. اب یہ سوال جو ہم نے پہلے بھی کیا تھا, میں اس کے حق میں تھا کہ بھی اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, نئے رستے پیدا ہوتے ہیں. مگر یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ اس سے اندازاً کتنے لوگ فوری طور پہ یہ خطرہ ہے کہ وہ جاب لیس ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں اس میں بہت ہی کم لوگ اپنی جاب لوز, ایون ہارڈلی اینی ون, بیکاز ابھی جی آپ یہ جولین کا جو ذکر کر رہے ہیں آپ, اب یہی اگر وہ کام تو وہ ان سے مارکیٹنگ پلان کے لیے, اب دیکھیں نا اس نے وہ آخر اگر وہ فرض کر لیں 1 ارب روپے کی کمپنی ہے تو اس کی مارکیٹنگ ٹیم جو ہے وہ کم از کم بھی 10-15 لوگوں پہ تو ہوگی نا. تو اگر وہ 5 لوگ کام کر رہے ہیں تو 10 تو چلے گئے. دیکھیں ابھی یہ فارغ کرے گا, کیوں دے گا؟ ابھی یہ ایکسپیرینس کمپلیٹ نہیں ہوا. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. وی ڈونٹ نو کہ کیا اس کے نئے ورژنز آئیں گے, کیا ریزلٹس آئیں گے, بیکاز یہ ایک بہت ایمرجنگ اسٹیج ہے. آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کی جو امپلائمنٹ ہے اس کو یہ, میں سمجھتا ہوں امپلائمنٹ ان کا جو ٹائم اور ان کی جو ایگزیکیوشن ہے چیزوں کی, وہ ویلیو پرسپیکٹو سے وہ زیادہ ایڈ کر پائیں گے. اچھا, اپنا ٹائم سیو کر پائیں گے. اچھا, اب ریسرچ کے لیے جو آپ نے ادارے ہوتے ہیں, ٹیمیں ہوتی ہیں, لوگ ہوتے ہیں, وہ فارغ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ دیکھیں یہ آپ اٹس ٹو ارلی ٹو سے, بیکاز اگر ہم دیکھیں پریڈکشن کے پرسپیکٹو سے, چیٹ GPT 4 ورژن ہے, چیٹ GPT 5 ورژن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ویب سائٹ کے لیے آپ کو ڈیولپرز کی ضرورت نہیں ہوگی بنانے کے لیے. یو کین میک ویب سائٹ, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کسی ویب سائٹ کو ہائر کیے بغیر. بٹ وی ڈونٹ نو یٹ کیا ہوتا ہے, دیز آر کلیمس ابھی, کیونکہ یہ ارلی اسٹیجز پہ ہے. اٹس ویری ہارڈ ٹو پریڈکٹ کہ جی جابز لوز ہونے جا رہی ہیں, لوگ جا رہے ہیں. ابھی ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا ایسے, میں نے بھی نہیں دیکھا کہ کسی کو نکال دیا گیا ہو کیونکہ چیٹ GPT آ گیا اس لیے آپ کو ہم نکال رہے ہیں. میری نظر میں نہیں آیا, نہ ہی کبھی ہم نے کوئی ایسی اناؤنسمنٹ دیکھی ہے. یار دیکھیں وہ آپ R&D کی بات کر رہے تھے نا, اگین وہ ہمارے یہاں چونکہ سسٹم نہیں ہے ڈیٹا کلیکشن کا, ریسرچ کا, بس ساری اس کا.
مگر ایک بات تو ہے, ایک زمانے میں آپریٹرز ہوا کرتے تھے آفیسز میں, اور اس میں آج شاید کہیں بھی نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا. ایسی ہے. ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس ملک میں اگر فرض کر لیجئے 20,000 آپریٹرز تھے یا 30,000 PCOs تھے, مثال دے رہا ہوں, وہ لوگ کہاں گئے, انہوں نے کیا کیا اس کے بعد؟ کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا. مگر وہی جو ہم نے بات کی, بڑی اہم, بڑے افسوس کی بات ہے کہ R&D نہیں ہے, ڈیٹا کلیکشن کا کوئی انتظام نہیں ہے. مگر مسائل تو پیدا ہوتے ہیں. افسوس یہ کہ ہمارے پاس, ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں, گیس کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا ان کے ساتھ. ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ بہت آگے بڑھ گئے ہوں, مگر بہرحال مسائل تو ہوتے ہیں نا نئی تبدیلیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بالکل دور دور تک گھبرانے کی, پریشان ہونے کی اور اس کی ضرورت نہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں ابھی یہ ہمیں خوش ہونے کی بات ہے کہ ہمارا ٹائم سیو ہونے جا رہا ہے. اب یہ فرمائیے, دو آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی؟ نہیں, بٹ وی ہیو ٹو ہیڈ ٹو. آپ کو چیٹ GPT میں زیادہ دلچسپی نہیں, میں نے نہیں مجھے ہے, ایکسیپٹ مجھے یہ خود اصل میں ماشاءاللہ اتنی ذہین ہے جی, ان کو ضرورت نہیں ہے. میرے جیسا آدمی جو ہے نا, کو جاننا نہیں کہ لگتا ہے یہ بات نہیں. نو, اٹ ریئلی از انٹرسٹنگ, کیونکہ آئی تھنک کہ ایٹ لیسٹ فار مطلب you know, I have been reading about it a lot, and I think it is like really helpful in a lot of ways. So for example, for somebody like me who has to read like, you know, journal articles for my classes, تو اس کے لیے like you know it kind of simplifies some things. اگر آپ کو کوئی specific context نہیں سمجھ آ رہا ہے, concept نہیں سمجھ آ رہا, both of these things, right? So you can sort of ask for help. So it really does help in لیکن research. ایک سوال پیدا ہوتا ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, میں آپ دونوں سے سوال ہے کہ فرض کر لیجئے اس نے آپ کو سمری نکال کے دے دی. اگر ہم اس کا یہ یوز کریں گے تو کوئی بھی شخص جس نے اتر کر سمندر میں دیکھا ہے, اس کا نالج اور اس کی نو ہاؤ کسی سبجیکٹ کے بارے میں, اور کسی نے اوپر سے دیکھا ہے, اس کی نو ہاؤ میں تو زمین آسمان کا فرق ہوگا. تو کیا چیٹ GPT کا یہ استعمال جو ہے, یہ ہماری صلاحیتوں کو کسی بھی شعبے میں اس کی نو ہاؤ کو ہماری کم نہیں کر دے گا اگر اس طرح سے ہم استعمال کریں گے؟ نہیں, آئی تھنک اس کا جواب وہ کریں جی بعد میں آگے. اچھا ہاں یار, کیونکہ اب آپ یہ کر چکی ہیں سمری, ابھی آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. alright, we have to head to a break and اچھا استعمال نہیں کیا آپ نے کچن میں ہمارا ویٹ کر رہی ہیں ڈاکٹر حنا, and over to you ڈاکٹر حنا. میں ہوں ڈاکٹر حنا. آج آپ کے پاس آئی ہوں ایک نئی ریسیپی لے کے جس کا نام ہے لارڈ اسپیشل چپلی کباب, جو کہ سب کے فیوریٹ ہیں, چاہے وہ بڑے ہیں یا چھوٹے. پشاوری چپلی کباب جو کہ ہمارے پاکستان میں تو بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں, تو رمضان میں اس کا مزہ اور بھی دوبالا ہو جاتا ہے. چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں چپلی کباب کو ریڈی کرنے کے لیے. سب سے پہلے میں نے قیمہ لے لیا ہے ریڈی ہوا ہوا. اس کے اندر اب میں کچھ چیزیں ایڈ کروں گی, ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی ہوں. یہ میں نے لیا ہوا ہے چاپ ہوا ہوا پودینہ, یہ میں اس کے اندر ایڈ کر لوں گی. 4 to 5 ٹی اسپون ہے یہ. پھر میں نے لیا ہے چاپ ہوئی ہوئی ہری مرچ, گرین چلی, 4 to 5 اسپون اس کے بھی ہیں. چلو یہ میں نے ایڈ کر لیا ہے. اب میں ایڈ کر لوں گی اس کے اندر چاپ ہوا ہوا پیاز, 4 to 5 اسپون ہم اس کے بھی لے لیتے ہیں. پھر ان کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے. چل پھر میں نے اس کے اندر لے لیا ہے پسے ہوئے چنے, بالکل پیسٹ ہے, سافٹ سا پیسٹ بنا لینا آپ نے اس کا. یہ بھی 4 to 5 اسپونز ڈالنے ہیں آپ نے. اجوائن ہلکی سی ایڈ کر لیں گے, آپ کے اسٹمک کے لیے بھی اچھی رہتی ہے, آپ کو ایسیڈیٹی بھی نہیں ہوتی. خشک پودینہ میں نے لیا ہوا ہے, 1/2 ٹی اسپون میں اس کا ایڈ کر لوں گی. اور زیرہ 1/2 ٹی اسپون میں اس کا ایڈ کر لوں گی. چلو دین مکس اٹ ویری ویل. میرے ہاتھ سینیٹائز ہیں, واش ہیں, میں اپنے ہاتھوں سے کروں گی. گلوز کے ساتھ میں اتنا کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی. اگر آپ گلوز کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں تو آپ گلوز کے ساتھ بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں. چلیں اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے. چلیں اچھے سے مکس کر لینے ہیں اس کے اندر سارے انگریڈینٹس. اگر آپ گلوز کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں تو آپ گلوز کے ساتھ بھی مکس کر سکتے ہیں.
اور ٹکیاں بناتے ہوئے بھی آپ گلوز یوز کر سکتے ہیں. میں نے اس کو مکس کر لیا ہے. اب میں ایک سیپریٹ پلیٹ لے لیتی ہوں جس میں میں ٹکیاں جو ہے بنا کے سائڈ پہ کرتی جاؤں گی. میں اپنی انگریڈینٹس کو سائڈ پہ کر دیتی ہوں. چلیں ٹھیک ہو گیا. اپنے بازو میں ذرا پیچھے کر لوں. ہلکا سا پانی بھی لے لوں گی. اگر مجھے ضرورت پڑی ہاتھ سے لگانے کے لیے تو میں پانی بھی ایڈ کر لوں گی. تھوڑا سا آئل بھی لے لوں گی. اپنی ہتھیلی پہ میں نے آئل لگانا ہے تاکہ میرے ہاتھ کے ساتھ جو پیسٹ ہے وہ چپک نہ جائے. ٹھیک ہے, یہ میں نے آئل لے لیا اور باقی کا جو آئل ہے وہ میں یوز کر لوں گی گرم ہونے کے لیے. یہ فلیم کو میں نے میڈیم پہ کر لیا. جب تک میں ٹکیاں بناؤں گی تب تک میرا آئل جو ہے وہ گرم ہوتا رہے گا. چلیں اتنا آئل لے لینا آپ نے کہ جو آپ کا چپلی کباب کی ٹکی ہے وہ اس کے اندر ایبزارب ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. چلیں اب چلتے ہیں. ہتھیلی پہ ذرا سا آئل لیا آپ نے اور ٹکیاں بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ نے اس کو لینا ہے, راؤنڈ اینڈ راؤنڈ گھمانا ہے. چلیں اگر آپ چپلی کباب سے گولا کباب بھی بنانا چاہ رہے ہیں تو یہی پیسٹ, یہی انگریڈینٹس یوز ہوں گے اور آپ کا گولا کباب بھی بن جائے گا. جو ڈفرنس آئے گا وہ صرف شیپ کا آئے گا. پرفیکٹ. گولا کباب ہے اوبویسلی وہ ذرا گولے والے اسٹائل میں ہوگا, شیپ میں, گول شیپ میں, اور چپلی کباب جو ہے وہ راؤنڈ اینڈ بالکل فلیٹ ہوگا. اپنے اکارڈنگلی آپ نے لے لینا ہے. چلیں اور رمضان انجوائے کر رہے ہیں یا نہیں, کیا کیا بنا رہے ہیں, کیا کیا کھا پی رہے ہیں, کیا مصروفیات ہیں آپ کی, ہم سے ضرور شیئر کیجئے گا. ہماری ریسیپیز کو ضرور ٹرائی کیا کریں گھر پہ. اور اگر آپ بور ہو گئے ہیں اور افطاری بنانے کا دل نہیں کر رہا آپ کا تو کم آن لارڈ آف فوڈ اور انجوائے کریں ہمارے شیف کے مزے مزے کے کھانے, میرے مزے مزے کے بنائے ہوئے کھانے. ہم آپ کو پورا موقع دیں گے انجوائے کرنے کا, آپ کی افطاری کا, آپ کی فیملی گیدرنگز ہیں, آپ کے باقی کوئی ایونٹس ہیں, رمضان سے ہٹ کے بھی باقی اگر آپ کو کوئی ایونٹس کرنے ہیں تو آپ ضرور لارڈ آف فوڈ پہ آئیں اور انجوائے کریں اور اپنی میموریز کو یادگار بنائیں. چلیں ٹکیاں جو ہیں وہ میری ریڈی ہو رہی ہیں. اور رمضان میں کوشش کیا کریں, ہم اپنی ڈیلی لائف میں, ڈیلی روٹین میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا. تو آپ کوشش کیا کریں کہ رمضان میں کوئی نماز نہ چھوٹے. ایٹ لیسٹ ایک مہینہ جو آپ کا ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نکال لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف جب ایک قدم آتا ہے نا, وہ چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم دوڑ کے جاتا ہوں. مطلب میں رینڈملی ایک قدم چل کے جا رہی ہوں اور میرا اللہ 10 قدم دوڑ کے آ رہا ہے میری طرف. اور یہ مہینہ جس کے اندر آپ کی نیکیاں ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے. تو نماز پڑھا کریں. میری ایک ٹکی چھوٹی بھی بن گئی ہے, نو میٹر. میرا آئل بھی ہے جو گرم ہو چکا ہے, میں اس کے اندر اب ایڈ کر لیتی ہوں. آئل آپ نے اتنا سا لینا ہے کہ فرائی ہو جائے ایزیلی. میں بھی ٹشو سے صاف کر لیتی ہوں اپنے ہاتھ.
چلے آپ نے دھیان رکھنا ہے آئل نیچے بھی گرے گا لیکن آپ پہ نہ گر جائے. میرے چپلی کباب گولڈن براؤن ہو چکے ہیں, یمی یمی مزیدار. ضرور ٹرائی کریں, فیڈ بیک بھی دیں کیسے لگ رہے ہیں آپ کو, اور آپ کیا کیا بنا رہے ہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا. افطاری کا ٹائم ہونے والا ہوگا, اس وقت تو ساری مائیں بہنیں بزی ہوں گی کچن میں. ہیلپ کیا کریں رمضان میں بھی, اپنی سسٹرز کی, اپنی وائف کی, اپنی ماؤں کی, ان کو بھی خوش کر لیا کریں. چلیں اب میں ان کو ابھی ادھر ہی سائڈ پہ رکھ لیتی ہوں پلیٹ میں. یہ دیکھیں گولڈن براؤن ہو گئے ہیں. گرما گرم چپلی کباب, لارڈ اسپیشل چپلی کباب بالکل ایزی ٹو کوک ہیں. اب میں باقی کے 2 ایڈ کر لیتی ہوں. یہ والا پیس میں نے چھوٹا بنایا ہے. میرے چپلی کباب جو ہیں ریڈی ہو گئے ہیں. کوئی ایکسٹرا اسپائسز نہیں ہے اس میں, میں نے اجوائن بھی ایڈ کر لی ہے تاکہ آپ کا اسٹمک بھی بالکل کلیئر رہے اور اپنے کھانے کو بھی, اپنے فیوریٹ فوڈ کو بھی آپ خوب انجوائے کر لیں. پرفیکٹلی فرائی ہو گئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ بالکل ٹوٹے بھی نہیں ہیں. ان کی انگریڈینٹس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ آپ نے بالکل ایکوریٹ رکھنی ہے تاکہ یہ نرم بھی نہ ہو پیسٹ اس کا اور یہ ٹوٹے بھی نہیں. پرفیکٹ. تو میرے یہ والی لاسٹ 2 ٹکیاں بھی ریڈی ہو گئی ہیں. چلیں ان کو میں نکال لیتی ہوں, پھر میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا دیتی ہوں. فلیم کو میں نے بند کر لیا ہے, اس کو میں سائڈ پہ کر لیتی ہوں اور آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا دیتی ہوں. بلکہ اس کو میں نیچے پلیس کر دیتی ہوں. پرفیکٹ. اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں. یار دس از ٹو بگ. ہینڈ سے ہی کر لیتی ہوں میں. آپ کو اگر ان کا سائز زیادہ کرنا ہے, بڑا سائز آپ کو پسند ہے چپلی کباب کا, تو آپ نے جو ہینڈ پہ رول کرنا ہے قیمہ اس کو زیادہ کوانٹٹی میں لے لینا. مجھے اتنا زیادہ پسند نہیں ہے تو میں نے اپنی کوانٹٹی کے حساب سے ہی لیا ہے. گارنشنگ کے لیے میں نے پودینہ لے لیا. ٹھیک ہے, کٹے ہوئے ٹماٹر میں نے آلریڈی رکھ لیے تھے. ان سے میں اس کو گارنش کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ ہرا دھنیا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کٹا ہوا ہرا دھنیا بھی رکھ لیں, آپ ایز پر ریکوائرڈ اگر آپ کو پسند ہے. اتنا زیادہ بھی نہیں کرنا آپ نے, بالکل ایک ایک پتا آپ رکھ لیں. ٹھیک ہے, چلو یہ میں نے رکھ لیے ہیں. اس کو میں ریموو کر دیتی ہوں, سنگل ہی مجھے اچھا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میرے گرما گرم مزیدار چپلی کباب ایزی ٹو کوک بالکل ریڈی ہیں. گھر پہ یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے, ہمیں دیکھتے رہیے گا اور ہمیں بہت ساری دعاؤں میں ضرور یاد بھی رکھیے گا. رمضان کو انجوائے کیجیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ می. اللہ حافظ. آلرائٹ, ویلکم بیک. اچھا, تو آپ بریک پہ جانے سے پہلے آپ بات ہو رہی تھی کہ جرنل لائک ریسرچ وغیرہ کے لیے اگر چیٹ جی پی ٹی فار ایگزامپل استعمال ہو رہا ہے
تو یو نو اس میں obviously فرق ہے. اینڈ آلسو بائی دا وے اٹس ریئلی بیڈ سمریز لائک اٹس رائٹ ناؤ اس کی اتنی اچھی نہیں ہے کہ اٹس ناٹ سم تھنگ کہ آپ چیٹ جی پی ٹی نے آپ کو متاثر نہیں کیا ہے, اس کا مطلب اس کی ذہانت نے. Right now it's at a really like I have to do my reading either way. اچھا اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو گوگل کے اوپر جتنی معلومات پڑی ہیں ہے نا, اور وہ بھی غالباً کوئی 1-2 سال پرانی 2021 تک کی, اس وقت تک کی جو ڈیولپمنٹ جو معلومات اس میں ہیں اسی میں سے وہ ذخیرہ آپ کو نکال کے دے گا, یہ بھی ہے. I think ہاں that might be true, I'm not sure. But again یہی ہے کہ you can use it for specific things. For example you can it's not like اس کے بہت right now اس کی جو you know اس کی جو utility ہے وہ کافی limited ہے, even if you want to do research for example. اچھا ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو you know you have to be really specific. Either وہ آپ کو بہت بیسک sort of چیزیں بتا سکتا ہے. Some things it's really good at. For example, I don't know, my friend was telling me کہ she generated a entire like workout and a diet plan for specific to health issues and also you know food and ingredients that are specific to Pakistan. When I usually it's like آپ avocados لے لیں, یہ وہ you know وہ مہنگے ہوتے ہیں, یہاں پہ اگتے نہیں ہیں اس طرح سے, all of these things. So something that's you know انہیں کہ پھر ہم لوگ کھا لیں. ہاں basically right, تو specific to Pakistan. So some things are you know it's like really good at it and some things not so much, but I think آپ بنا لے لیں, وہی مقصد آپ کا اس سے پوری, یہی آپ ہاں کہنا چاہ رہے ہیں. basically right. اچھا یہ بڑی اہم بات, اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے کہ اس کے کیا اثرات جو ہیں وہ ہوں گے, چونکہ ہم جانتے ہیں اپنی سوسائٹی کو نا. مگر یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. ابھی انہوں نے بھی یہ بات کی, اور میرا ایک دوست جو ایک بہت بڑا پاکستان کا ادارہ, اور اس کا وہ مارکیٹنگ کا ہیڈ ہے, بہت بڑا ادارہ, بہت ہی بڑا ادارہ. نام لینا مناسب اس لیے نہیں ہے کہ اس نے مجھ سے یہ بات چکی کہ پتہ نہیں مناسب ہے کہ نہیں ہے اس کے حوالے سے. تو اس نے مجھے بالکل یہی بات کی جو آپ نے کی. اب آپ کی رائے مختلف ہے ریسرچ کے حوالے سے, مارکیٹنگ پلان کے حوالے سے اس نے کہا کہ میں نے اپنا مارکیٹنگ پلان اس پہ جو بھی سارا اس کا پروسیس ہوتا ہے, اس نے کہا میں حیران رہ گیا کہ جو میری ٹیم جو ہم لوگ ڈیولپ کرتے ہیں اس سے کو آلموسٹ 50-60-70% وہ زیادہ بہتر اور زیادہ پرفیکٹ تھا. یہ اس نے مجھے کہا. تو یہ دوسری آپ نے بھی یہ بات کی, اس نے بھی یہی بات کی. ریسرچ کے حوالے سے ہمیں لگا کہ وہ, اب ہم ذرا اس کے اوپر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, اب یہ ایک بات جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو جو اس کی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سہل پسندی ہوگی, لوگ تھوڑا سا آسان ہوگی, اس پر میں اگلے مرحلے میں آتا ہوں. مگر ابھی انہوں نے جو بات کی نا دعانے کے جو ہیلتھ ریلیٹڈ جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر, آلریڈی گوگل نے بہت ہمیں نقصان پہنچایا ہے جی. میں نے لوگوں کو باقاعدہ ان کے پتہ نہیں گردے اور آنکھیں اور دل پتہ نہیں کیا کیا فیل ہوتے دیکھا ہے, اس لیے کہ وہ میں گوگل کر لیا جی اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے یا خود وہ کر لیا, یا یہ ہے کہ دوائی لی اور اس کے بعد پڑھ لیا, وہ غلط دوا استعمال کر لی. کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں, ٹھیک ہے نا, ہر خاندان میں ہر جگہ لوگ اس قسم کے پائے جاتے ہیں. دوستوں کو میرے بہت نقصان ہوا, 1-2 میرے دوستوں کا, بیچاروں کو جگر کا ایک اس کو ایشو تھا اور وہ اس سے اپنا علاج کرنے کی کوشش کرتا رہا. اب اس کے بارے میں ایک عام تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جناب یہ تو پورے کا پورا ڈاکٹر ہے جی اور اس کے پاس ضرورت نہیں ہے. تو اس کے کیا اثرات آپ دیکھ رہے ہیں ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جیسے ہم پاکستان کی بات کریں, پاکستان میں اگر 22 کروڑ لوگ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 11 کروڑ مریض ہیں اور 11 کروڑ ہی ڈاکٹرز ہیں, وہ جتنا ایک دوسرے کو مشورے ہی دیتے رہتے ہیں. تو اس کے آنے سے بھی کوئی خاص اثرات اتنا نہیں ہوگا, کیونکہ آلریڈی اس سے زیادہ نہیں تو اثرات تو اچھا اس کی لوڑ ہی نہیں پڑنی, کیونکہ آلریڈی ایک دوسرے کو اتنے مشورے, وہ آلریڈی ہاں چیٹ جی پی ٹی تو آپ کے دائیں بائیں ہوتے ہیں. بالکل, تو ساری 11 کروڑ تو چیٹ جی پی ٹی آلریڈی موجود ہے جو آپ کو مشورے دے رہے ہیں. تو پھر میرا نہیں خیال ہماری قوم جو ہے اتنا زیادہ سیریس رہے گی, وہ جب تک نبض نہ دکھا. تو جو نقصان چیٹ جی پی ٹی نے پہنچانا ہے وہ آلریڈی ہمارے بھائی بند ایک دوسرے کو پہنچا رہے ہیں. اچھا آپ کا یہ خیال ہے, ٹھیک ہے. مگر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میڈیکل کی ریسرچ میں جو ڈاکٹرز ہیں, مریض کی جو ہسٹری ہے اور یہ جیسے دعا بتا رہی ہیں, بڑی اہم بات بتا. اچھا آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا, یہ خود بتا رہی ہیں کہ ابھی ان کی کلاس فیلو نے دیکھی اس سے. That's not وہ it's not اس طرح سے کیا کہتے ہیں, it's like مجھے give me a 1200 calorie diet. That's a 1200 calories is not enough, but just as an example کہ give me a 1400 calorie diet اس طرح, ٹھیک ہے. And what was fascinating to her at least was کہ like this was tailored to stuff that you can get in Pakistan. ایووکاڈو کے پیسے جو ہیں بچ جائیں گے. ہاں ایووکاڈو کے پیسے جو ہیں بچ جائیں گے. no more avocado. لیکن اگر اس کے بدلے اس نے کہا جی انار کھا لو, بدلا کہ اس وقت اس سے بھی مہنگا ہو, تو پھر
تو وہ you can ask it to tailor انہیں پیسے نہیں ہے ہاں you can say میرے پاس پیسے نہیں ہیں, can you give me an alternative. تو اگر اس سے جواب آیا مجھے سری بولتی ہے پھر قسمانو کال, پھر کیا کریں گے؟ اچھا نہیں, ٹو بی فیئر آئی تھنک کہ انہوں نے وہ اپنے جو کیا بولتے ہیں انہیں ریمائنڈر سنی, کوشن وہ اس پہ لکھا ہوا, ہاں اس پہ لکھا ہوا اس پہ عمل نہ کریں. نہیں فار ایگزامپل لائک اف یو اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو دیم اباؤٹ اینی ایموشنل پرابلم سو دے ول سے کہ پلیز سیک آؤٹ پروفیشنل ہیلپ. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کوئی اٹلی میں اس کے بتا رہے ہیں, میں نے بھی پڑھا تھا. بالکل ایسے ہی ہے, مطلب وہ ایز اے, آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس کی سن لیں گے؟ ہوتے ڈاکٹر بھی نہیں سنتے ایسی, وہ کہتا رہتا ہے کہ اس کو یوں استعمال کرنا ہے, یہ کرنا ہے. آپ اندازہ کریں کہ وہ مجھے ڈاکٹر بھی دوست نے کہا یار, میرے ایک ڈاکٹر دوست نے بتایا, اس نے کہا یار 10 میں سے کم از کم 50-60% مریضوں کو میں کہتا ہوں کہ یار یہ 5 دن نہیں لوگے تم اگر اینٹی بایوٹک تو تمہیں پورا کورس دوبارہ کرنا ہوگا. کہتے 2 دن لیندے نے ٹھیک ہو جاندے نے, پھر اس تو بعد بیمار ہوندے نے, پھر 20 دن بعد آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وہ ٹھیک نہیں ہوا. تو میں کہ دوائیاں لے سے کہتے ہیں ہاں جی 2 دن لیں سن. تو میں نے کہا تھا, کہتے ہیں میں نے تم سے کہا تھا کہ پورے 5 دن کا کورس کرنا ہے. کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہو گیا تھا, پھر میں کہا کی لوڑ ہے گی. بٹ آئی تھنک انہوں نے اپنے آپ کو لیگلی سیف کر لیا, انہوں نے کہہ دیا کہ برو لائک میں اسی میں آپ کی بات کو تھوڑا سا بیچ میں ایڈ کروں گا کہ اگر باہر کسی کنٹری میں کسی نے ٹیسٹ کروایا اور ٹیسٹ ٹھیک آتے ہیں تو کہتے ہیں تھینک گاڈ, زبردست. یہاں ٹیسٹ ٹھیک آتے ہیں تو کہتے ہیں پیسے ضائع کیا. کہ ٹھیک تھا تو پیسے کیوں ضائع کیا, بیماری نکلنی چاہیے. تو مطلب یہ نہیں کہتے پیسے تو ادھر ہی پورے ہوں گے نا جب مقصد حل ہوگا کہ یار اگر رپورٹ غلط ہے تو پھر ورتھ تھا, جب ٹھیک تھا تو الحمدللہ نہیں کہنا پیسے ضائع. تو آپ جب چیٹ جی پی ٹی کو کیسے اس قوم کو دے سکتے ہیں؟ I don't think that's true. I think we're smart people and we can use ChatGPT. ہاں لیکن اچھا یہی دیکھیے جتنی گفتگو جو ہو رہی ہے, ان کو ہم نے دوبارہ ریکویسٹ کی, بہت بزی ہوتے ہیں, یہ اپنا وقت نکال کے آئے, اس سے اویئرنیس پیدا ہوتی ہے نا. وہاں لکھا بھی ہے, آپ کہہ رہی ہیں, وہ اپنا ہم بھی بات کر رہے ہیں, تو جو قوم ڈاکٹرز کی نہیں سنتی ہو سکتا ہے ہماری سن لے. Absolutely, yes. اچھا چلیں جی. اچھا اس کے اوپر تو ہم نے بات کر لی, مگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اور بھی تو کئی رخ ہے نا جی. اس حوالے سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہماری یوتھ بہت برینی ہے, بڑا پوٹینشیل ہے, دنیا کو ہم اور کیا اس حوالے سے پیش کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کیونکہ یہ تو ایک گروپ ہے نا جی چیٹ جی پی ٹی کا. آپ یوزر آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسیکلی یوزر ایکسپیرینس کو بہت ہی زیادہ طریقے سے امپروو کر سکتے ہیں. فار انسٹنس اگر آپ ڈیلی لائف میں دیکھیں یوٹیوب پہ, اگر آپ بڑا یار مجھے اچھی لگی آپ کی بات, بہت ہی اچھی لگی. آئی ٹی کے کسی آدمی سے میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے کہ اس نے امپروو کا لفظ استعمال کیا, ورنہ ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ہاں, یا انفلوئنس کا, جو میں سمجھتا ہوں زیادتی کرتے ہیں. لوگوں کو جینے دیں, سوچنے دیں, اس کے سامنے آپشنز رکھتے ہیں, اس کو گھیر گھار کے نہ لے کے جائیں کسی طرف. یہ غلط بات ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ آج نہیں تو کل دنیا, اور اس پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ انسانی ذہن کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ آپ اس کو گھیر گھار کے ایک ایسے کون میں لے جائیں اور اسے لگے کہ یہ فیصلہ وہ کر رہا ہے, اسے لگے کہ وہ اپنی مرضی سے یہاں ہے, حالانکہ آپ اس کے ساتھ 2 نمبری کر رہے ہیں, آپ اسے گھیر گھار کے لے گئے. آپ نے اس طرح کی وجہ سے فورجرز کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں؟ آپ پاکستان میں کتنا رہے آپ؟ میں 5 سال 2000. پاکستان میں یہ فورجرز کیا کرتے ہیں؟ جیسے نوٹ بنانے والے یہ سب کیا کرتے ہیں؟ وہ 2 آدمی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, وہ آپ کو ایک اصلی نوٹ دے, اس طرح سے گھیرتے ہیں نا. یہ بالکل وہی اپروچ ہے کہ آپ کو رنگ دکھا کے وہ کر کے ادھر کرا کے, اور آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ تم اس کا انتخاب کر رہے ہو, تم اپنی مرضی سے یہ کر رہے ہو, حالانکہ وہ بیچارہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا. because you got swindled نا, اس لیے آپ کو پتہ ہے. یس نہیں یار تم بڑی ظالم بیٹی ہو. یہ جو بات کر رہے ہیں نا اپنا, مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے لفظ یوز کیا یوزر ایکسپیرینس کو ہم امپروو کر سکتے ہیں, کریں, اس کو انفلوئنس نہ کریں. اب آلریڈی جیسے اگر آپ یوٹیوب پہ کوئی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اکثر آپ دیکھتے ہوتے ہیں یو مے لائک, وہ بیسیکلی آپ کی ہسٹری سے ہی آپ کو بتا رہا ہے کہ واٹ یو ہیو سین بفور اینڈ یو مے لائک دس. اسی طرح سے جیسے ای کامرس ہے, اس میں اب یہ ہم ٹیکنالوجی یوز کرنے جا رہے ہیں کہ کوئی شوز ہے فار انسٹنس, یا کپڑے ہیں, تو وہ آپ کیسے اپنے آپ کو پہنا کر ورچولی دیکھ سکتے ہیں کہ ہاؤ ڈز اٹ لک لائک ٹو یو وین یو ویئر اٹ. اسی طرح سے ایک بہت بڑی چینج آنے والی ہے پاکستان نہیں پوری دنیا میں, یہ جو سی سی ٹی وی کا نظام ہے. فار انسٹنس کسی بھی انسان کو ٹریک کرنا چاہتے ہیں, کوئی انسان جس نے امریکہ میں کوئی ایسا کام کیا ہے اور وہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے, تو یہ جو فیشل ریکگنیشن ہے, یہ آپ ایک سسٹم میں ڈالیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لاہور کے علاقے میں اس گلی سے گزر رہا ہے, سی سی ٹی وی یہ کہہ رہا ہے,
اور چونکہ امریکہ وغیرہ میں تو بہت ساری جگہ پہ یہ ہے Exactly. وہ تو فوراً ہاں پہچان ایئرپورٹس پہ تو اس آفس سے Exactly. اٹس انٹرسٹنگ کہ یہ لائک فار ایگزامپل یہ جو صحیح سرویلنس کی باتیں ہیں کہ او اب یو مے لائک کا جو سجیشن آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کیونکہ دیو کلیکٹڈ یور ڈیٹا. جی جی دیٹس دی اونلی وے. صحیح ہے. اینڈ آئی مین آئی تھنک کہ obviously that helps people who are working on it kyunki they can improve the experience. But also data collection also means that there's some level of manipulation But you can always towards the user. And then surveillance جی جی وہ جو اتنا بڑا کیس سرویلنس پہ ہم بات کرتے ہیں وہ اتنا بڑا کیس جو مارک زکربرگ پہ اور سارا وہ جو ہوا وہ یہی تو تھا کہ یار آپ کیسے کسی کو ڈیٹا جو ہے وہ بیچ سکتے ہیں, اس لیے کہ اس کے نقصانات پھر دیکھیے نا, ایک تھوڑی سینکڑوں اس کے پھر This is just the kind of flip side of of جی جی like جب یوزر ایکسپیرینس فار ایگزامپل. تو آئی مین آپ کیا, میں آپ کو سوری یہاں پہ کٹ کر رہا ہوں, دس از ناٹ جسٹ اباؤٹ ایون دا یوزرز. اگر ہم یہاں بات بھی کر رہے ہیں, آپ ایک ایگزامپل لے لیجیے, اپنے فون کے سامنے کچھ پروڈکٹس کا نام لیجیے اینڈ دین یو اسٹارٹ اسکرولنگ اینڈ یو ول اسٹارٹ سیئنگ دیم. دے ایون ہیو دا وائس ریکگنیشن ایز ویل. ہماری ہر چیز اس وقت ریکارڈ ہو رہی ہے ہمارے اسمارٹ فونس کے تھرو, اور ہمارا اس سے بھی زیادہ خوفناک بات تمہیں یاد نہیں ہے مارک زکربرگ کی وہ جو آئی تھی تصویر جس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اپنے جو لیپ ٹاپ کا وہ ہے اس کے اوپر I don't know, I think کہ اس کے بارے میں وہ لگائی ہاں, بٹ اس کے بارے میں اس سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. No, but also لوگوں کا یہ this was all true and this is at least some level of conjecture. I think شاید واقعی ایسا ہوتا ہو کہ they might be recording it. اچھا یہی بات وہ کہنے جی بریک کی بات کر لیں, کہنے بہت امپورٹنٹ بات ہے, دعا اس بار بہت جذباتی انداز میں کر رہی ہیں, مگر اس جذباتی انداز کو برقرار رکھتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں جی بریک کے بعد. Let's head for a break and اس کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. Let's take a break. Alright, welcome back to the show. میں ویسے ہاں like I was telling you نہیں پلیز آپ بتاؤ کہ ہاں, so I think it's called Everybody Lies, big data, small data and what the internet can tell us, is something of that sort, right? And اس میں وہ ڈیٹیل یہی کرتا ہے کہ it's actually not کہ they're recording us or it's just کہ the algorithm is so good کہ they kind of know what you might even be looking for. So it's just one of those, it's possibly کہ the algorithm is so good کہ اور یہ بھی ممکن ہے کہ مارک زکربرگ نے خود ہی یہ لکھوائی ہو. نہیں, I don't think so. اس نے because it was like a big expose on data, so I doubt کہ اس نے خود لکھوائی. لیکن یہ بھی ہو تو سکتا ہے نا. I mean کچھ بھی possible تو ہے, but اس کی وہ کتاب بھی ہے نا, Don't Trust Your Gut. ہاں, but that was a more self-help version of how you can use data to improve your life. تمہاری امی ایک دن کہہ رہی تھی کہ Don't Trust Your Gut, جو میں کہتی ہوں وہی کیا تھا. But I mean fair, like it's backed up by science and data. تو وہ تو جناب آپ کو پتا ہے ڈیٹا اور سائنس اور یعنی کہ روحانیت تمام چیزوں کا ایک مجموعہ ہے. You're being mean to her, ایسے نہیں بولے ان کے بارے میں. یار تعریف کرو تب بھی تم یعنی کہ تم صحیح میری طرف کی آدمی نہیں ہو, میں نے محسوس کیا. ٹھیک ہے, اوکے, if that's what, ٹھیک ہے. اچھا, سو جو آپ بات کہہ رہے تھے کہ آپ کو لگتا ہے کہ سم لیول میں بھی ریکارڈنگ وغیرہ ہوتی ہے, I'm sure that's true also, but I think کہ یہ بھی ایک کائنڈ آف پہلو ہے آف this الگوریتھم والا. آپ کا ویسے کیا خیال ہے ہاں کہ لائک ڈیٹا وغیرہ اس کو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں پرائیویسی وغیرہ یہ ساری چیزیں آئی تھنک ہماری کیا محسوس کیا آپ نے؟ ہماری ہر ایکٹیویٹی اس وقت ریکارڈ میں ہے بیسیکلی. ایون ہم بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واٹس ایپ کی جو چیٹ ہے وہ انکرپٹڈ ہے. کچھ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں جو یہ لکھا جب تک ان کی سامنے نہیں آتی. یہ سب کچھ ریکارڈ ہے واٹس ایپ پہ, ہر ٹیکسٹ, ہر امیج, ایون جو چیز ڈیلیٹ بھی کرتے ہیں یہ بھی ریکارڈ ہے, یہ پاکستان میں ریکارڈ ہوتی ہے. تو یہ جو لکھا جاتا ہے سب کچھ انکرپٹڈ ہے, یہ بالکل نہیں ہے, ایسا ہے ہی نہیں. It's everything has been monitored. Whatever you say, whatever you act, when you move, your every person. میں جہاں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بہترین وقت ہے صراط مستقیم پہ چلنے کا. صحیح ہے, بالکل کچھ چھپا نہیں ہے. ہاں but I mean اس کے obviously کوئی like I see at least کہ اس میں بہت سارے problems ہو سکتے ہیں. I mean for example if I don't want somebody to have certain data about me کہ میں what am I looking at, what am I spending my time. Control, definitely you can but control. Can you?
You can control, but we don't know if that control means it's control. کہ وہ کہیں بھی جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. Because وہ تو at the end ان کے end میں ہے, but if they are committing, we are not saving. They are also committing کہ WhatsApp کی chat encrypted ہے, which is not, but they are claiming it. تو I mean globally بھی I think کہ this is a big issue, right, کہ اگر like بار بار لوگوں کو کانگریس میں بلاتے ہیں and ان سے سوال جواب ہوتا ہے about کہ ڈیٹا کدھر ہے, privacy breaches ہوتے ہیں, all of these things, تو I imagine کہ it's far worse here in Pakistan where یہاں پہ تو فار سے بھی کوئی ورسٹ ورڈ ہو تو we should درست کہہ رہے ہیں. وہ ہمارے جو ایف آئی اے کے دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جو حالت ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کس قسم کا فراڈ ہو رہا ہے, کیسے کیسے ان کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں, اور لوگوں کو یہ تک اندازہ نہیں ہے کہ اس کو جا کے کہاں رپورٹ کریں. اور جب رپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے جو ادارے ہیں خاص طور پہ یہ ایف آئی اے کے, وہ بیچارے کوشش تو کرتے ہیں مگر ان کے پاس اس قسم کا کیپیسٹی اور وسائل ہی نہیں ہے. بالکل ایسے کیا کریں. But also before the show ends میں چاہی تھی کہ میں آپ سے اس بارے میں بات کروں about what the future for at least enablers and work is کہ اپنے vision کے بارے میں اس میں بھی بات کی and even in the previous show you talked about this, so in your words what's the vision for these two? I think enablers aim is کہ لوگوں کو ایک راہ اور ایک رستہ دکھایا جائے کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے. آج پاکستان میں 12 کروڑ یوتھ ہے, اس کے لیے 4 آپشنز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں 4 آپشنز کیا ہیں. ایک وہ آپشن ہے جو وہ لگے ہیں میں میرے کو کہ یا تو سو جائے یا پھر کھا لوے, صحیح ہے, یا پھر کھا کے سو جائے یا پھر اٹھ کے کھا لوے. میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ یہ چاہتا ہے, اس بیچارے کے پاس آپشن رہ ہی گئی ہیں. صحیح آپ اس کو آپشن دیں, دیکھیں کیا کمال کریں. دیکھیں آپشن میں اس کو نہیں کہہ رہا, Exactly. میں اپنی اسٹیٹ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں. انفارچونیٹلی انفارچونیٹلی پہلی آپشن تو یہ ہے کہ جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں جیسے آپ نے بتایا. سیکنڈ آپشن یہ ہے جو کہ ہم اس وقت دیکھیں انفلیشن ریٹ کیا ہے. انفلیشن ریٹ ہے 40% ہے, کوئی 50 کہتا ہے, آل دس, بٹ لیٹس ٹیک این ایگزامپل 40% ہے, مینس کہ 100 روپیہ ہے تو 60 روپے رہ گئے, یا 100 روپے کی کوئی چیز بائی کرتے تھے وہ اب 140 روپے کی بائی کرتے ہیں. دس از واٹس ہیپننگ. اگر آپ کی انکم 100 روپیہ تھی تو اب آپ کو 40 روپے مزید جو ہے وہ ایکچولی کمانے پڑیں گے. نہیں کمائیں گے تو آپ کی جو جمع پونجی ہے وہ لگتی جائے گی ساتھ ساتھ, اور ایک ٹائم آئے گا یو آر زیرو بیسیکلی. دیٹس واٹس ہیپننگ ان دی انفلیشن, جو آج سے سال پہلے 9% تھی, آج 40 یا 50% ہے. تو اب آپشن کیا رہ جاتی ہے کہ پاکستان میں کوئی بچہ جو یوتھ ہے اس وقت وہ کسی کی جاب کرتا ہے یا امپلائمنٹ کرتا ہے تو وہ کماتا ہے 20-30 ہزار سے شروع کرتا ہے, 50 ہزار 3 ماہ بعد, سال بعد 80 ہزار, اور پھر 1.5 سال بعد 1,50,000, 2 سال بعد 2 لاکھ 2.5 لاکھ, اینڈ 3 سالوں میں وہ پہنچتا ہے 2 سے 2.5 لاکھ, 3 سال کام کرنے کے بعد 9 to 6. اب ہم دیکھیں کہ پاکستان میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ نے بہت فراغ دلی سے کام میں وہی کہہ رہا ہوں, دس از ویری بیسٹ کیس. اگر وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے تو 3 سالوں میں وہ 2 امپلائر بھی اس کا بہت اچھا. اگر وہ چاہے اب کیا کرے کہ اس وقت جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے ڈالرز اور پاؤنڈز کی. جی پاکستان میں اس وقت $350 جو ہیں وہ 1 لاکھ روپیہ, 310 پاؤنڈ جو ہیں وہ 1 لاکھ روپیہ. تو کیا وہ 3 سال تک بیٹھ کر 2-3 لاکھ میں پہنچے کہ وہ کوئی اب اسکل ڈالرز میں ارن کرے اور پاکستان میں خرچ کرے؟ یہ اس کے لیے کتنی چیزیں آپ اپنے ادارے میں اس ہمارے پاس تو 200 سے 200 پلس ویز آف ڈوئنگ تھنگز ہے. اس میں کہیں نہ کہیں تو ایڈجسٹ آپ اتنی تاریں ہیں تو آپ کہیں تو سوچ لگا لیں. 200 چیزیں ہیں, یہ ساری دنیا میں ان ڈیمانڈ ہے. مطلب پاکستان میں بھی, یہ ساری دنیا میں ہر لوگ یہ چیز کو یوٹیلائز کرتے ہیں. ویری گڈ. اور تیسری کتنا عرصہ لگتا ہے ان میں سے ایسی ٹاپ 10-20 اسکلز سیکھنے میں؟ ہر کسی کی جو جلدی آپ کی کھپت ہو جائے, جو ان ڈیمانڈ. میں سمجھ گیا ایوریج کیا نکلتا ہے. ایوریج جو ہے ایک اچھا انسان, اچھا بچہ جو ہے وہ کر لیتا ہے 6 to 7 months میں. بہت اچھا ہے. شوڈ بی ایبل ٹو جنریٹ سم انکم. ویری گڈ. سال بعد بھی کرتے ہیں, کچھ نہیں کر پاتے کیونکہ ہر کسی, مگر ایوریج آپ کے پاس یہ نکلتا ہے 6 سے 1 سال کے سال کر لیں جی آپ. چلیں میکسیمم سال آپ دیکھ لیں, سال میں اگر امپلائمنٹ کریں گے تو کہاں پہنچیں گے. یہاں پر آپ اپنا کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تو یہ شاید اس کا ایک اور بھی چیز ہے کہ ہو سکتا ہے اگر آپ ذرا سا بھی محنت کریں, جو کہ ہمارے بچے ہیں بالکل ایسے, لیکن ذرا سا موقع ان کو صرف وہ ایک چاہیے ڈائریکشن. جی ہاں, کیسا یہ جناب اچیومنٹس کر کے دکھاتے ہیں دنیا میں. معاف کیجیے گا. تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں شاید ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہوگا کہ یہ کام ایسا ہے کہ سیکھنا شروع کیا آپ نے
اور 2-3 مہینے میں ہی آپ اس کو پیرلل خود بھی کرنا شروع کر سکتے ہیں. وہی ٹریننگ آن جاب والا جو حساب ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تیسری آپشن آپ کے پاس ہے جو کہ اس وقت پچھلے کچھ مہینوں میں 8 لاکھ لوگوں نے یوز کی اور ملک چھوڑ کر چلے گئے. کیونکہ یہ اگر آپ کو نئی آپشن نظر آ رہی تو ملک چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں. دیٹس واٹ دا پیپل آر ڈوئنگ. کیونکہ دے ڈونٹ کیئر کہ اگر ان کا گھر جل رہا ہے یا کچھ ہے تو دے جسٹ لیو اینڈ ٹیک دا ایزی. ہاں اس میں آپ کا پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ ہوگا, مگر میں سمجھتا ہوں کہ مجبور بھی بیچارے ہو جاتے خوشی سے. مجھے نہیں لگتا. I understand. میں خود 15 سال باہر رہا ہوں and I understand کہ it's not an easy one to اگر ذرا سے بھی حالات ہو کون بالکل ایسا ہے گا. بالکل. تو اینڈ لاسٹ آپشن جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ جڑ جائیں, ادھر نعرے لگائیں, ادھر کریں اینڈ آل دیس. ٹی وی پہ گالیاں نکالیں ایک دوسرے کو, جا کر فیس بک اور یوٹیوب ادھر ادھر لوگوں پہ تنقید کرنا شروع کریں. اور یہ آپ کی ایک آپشن اور ہے جو کہ آج بہت سارے لوگ اس چیز میں کر رہے ہیں. تو یہ 4 آپشن ہے جو کہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے کیا ہے. اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے تو پھر آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ ایلس. دیٹس واٹ دا یوتھ از گوئنگ ٹورڈز فار دا نیکسٹ ایٹ لیسٹ 5 years. کیونکہ ہم نہیں دیکھ رہے کہ یہ جو حالت ہو چکی ہے کہ ڈالرز 300 روپے میں آ چکا ہے, کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ چینج ہوگی یا اسٹیبلٹی آنے سے 1 سال میں حالات ٹھیک ہوں گے, 2 سال میں ہوں گے؟ یہ تو ایک بہت آگے تک چلی گئی بات. جتنا میں آپ جیسے دوستوں سے جو ملاقات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آن لائن جو کسی بھی آپ اس میں چلے جائیں, ذرا سا بھی اگر آپ اپنے آپ کو اس میں تھوڑا سا بہتر کر لیں, ذرا سا بھی, تو $300 $400 آپ بعض اوقات ایک دن میں, 2 دن میں, 1 ہفتے میں کما لیتے ہیں. ایسا ہی ہے, اتنی آسانی ہے. So these are the options which people needs to do towards. اگر نہیں آپ کے پاس کوئی کہتا ہے جی میرے پاس تو 1 روپیہ نہیں ہے ماں کی دعا کے علاوہ, تو پھر ہم نے پاکستان میں 3.5 لاکھ لوگوں کو اسپانسرشپس دی ہے جن پہ ہم نے 200 سے زیادہ یہ جو اسکلز ہیں ان کی فری ویڈیوز بھی بنائی ہیں. یہ 3.5 لاکھ لوگ یہ اویلیبل ہوتی ہیں. یہ اویلیبل ہیں enablers.org/EVS پہ. یہ فری بھی دی ہیں. اب کوئی ویسے ہمیں ہائر کرنا چاہتا ہے تو اس کا ہم چارج کرتے ہیں کہ آپ سامنے کھڑے ہیں اور ٹریننگ کریں, لیکن کوئی کہتا ہے میں افورڈ نہیں کر سکتا تو ہم 3.5-4 لاکھ لوگوں کو اس وقت فری دے چکے ہیں, فیمیلز میلز, تاکہ یار آپ کے کیسے اس کو جو آپ نے بتایا, یہ میں نے بتایا یہاں سے فری مل جائے گی. فری مل جائے گی جس میں صرف بالکل آپ نے یہ کہنا ہے میں افورڈ نہیں کر سکتا, ہم یقین کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا جی آپ نے کہا, تو اگر جھوٹ بول کے لیا تو پھر کامیاب نہیں ہوگے, تو ہم دے دیتے ہیں لوگوں کو اور لوگ اس کو یوٹیلائز. ادروائز کیا چارج کرتے ہیں آپ؟ ادروائز اس کی $160 ہے جو کہ 35,000 روپے ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں. مگر آپ فری بھی دے دیتے ہیں. مطلب 3.5 لاکھ لوگوں کو ہم نے فری دیا. ماشاءاللہ. نہیں تو اور میں سمجھتا ہوں ایماندار لوگ ہوتے ہیں, اور ٹھیک ہے اگر کوئی کر سکتا ہے تو دیکھیں نا, اگر کوئی دے سکتا ہے تو ضرور پے کرے, اس لیے کہ وہی پھر کسی اور کے کام آ جائے گا جو حقدار ہے. ایسے تو اور ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کو اللہ نے یوں بنایا, آپ کا اوپر والا ہاتھ ہے, تو کیوں آپ اس کو نیچے والے ہاتھ میں. بڑی خوبصورت دعا ہے اشفاق احمد صاحب کی جو کہ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے لوگوں کے لیے آسانیاں پھیلانے والا. جی یہ بنیاد وہ قرآن کی آیت ہے جی, اس کا مفہوم ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, اسی سے پھر یہ اشفاق صاحب. تو وہ ہم لوگ صرف یہ سوچتے ہیں کہ جی میرے لیے آسانیاں پیدا ہو, میں بڑا آدمی مان جاؤں, لیکن جب آپ لوگوں کے لیے مانیں گے تو میرا یہ بلیو ہے کہ آپ کی اپنی لائف بہت زیادہ. بالکل درست کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ جو پوری جو فلسفی ہے نا اسلامک, وہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, خدا تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرو. Exactly. On that hopeful note, I just want to say thank you for being on the show again, and for جو بھی آپ نے ساری ہمیں باتیں بتائیں, and all of the information that you told us about. Thank you so much. اور میں صرف یہ کہوں گا کہ نا, جو کہ آپ کا شعبہ ایسا ہے جو کہ اس وقت یہی شعبہ ہمیں ارد گرد ہر جگہ نظر آتا ہے نا, اور چاہے کسی کا بظاہر شعبہ کوئی اور بھی ہو, اس شعبے کے بغیر کام نہیں چل رہا ہے. ڈاکٹر کیا, انجینئر کیا, شاعر کیا, ہمارے لکھنے والے کیا, سب کو اس کی اب ضرورت پیش آتی ہے. تو ہمیں جیسے پہلے فیڈ بیک آیا تھا بہت نوجوانوں کا, بہت سارے پیرنٹس کا, تو اسی طرح سے دوبارہ جب ہمارے پاس فیڈ بیک جو ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس پروگرام کا بھی آئے گا اسی طرح سے, تو ہم آپ کو پھر عید کے بعد دوبارہ انشاءاللہ تعالی تکلیف دیں گے. اور اس مجھے بہت اچھا لگا. آئی تھنک اٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ ایکسپیرینس. میں نے ہزاروں شاید انٹرویو دیے ہوں, لیکن یہ والا ایکسپیرینس مجھے بڑا ایک پیارا بھی لگا, کیونکہ جو ریلیشن شپ ہے اور یہ بڑا یونیک کانسیپٹ آپ لوگ لائے ہیں. سو آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ. تھینک یو فار کمنگ. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. All right, but we have to head to our package for today, which is Thailand, interestingly.
لیٹس ٹیک اے لک ایٹ وہ لوگ اپنا رمضان کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں. تھائی لینڈ یا سیام جزیرہ نما ہند اور ایشیا کے جنوب مشرقی علاقے میں واقع تقریباً 5,13,000 مربع کلومیٹر کے رقبے پر واقع ہے. اس کی سرحدیں کمبوڈیا، ملائیشیا اور میانمار سے ملتی ہیں. تھائی لینڈ کے 75 صوبے ہیں. اس ملک کا دارالحکومت بینکاک ہے. تھائی لینڈ کے متنوع خطوں کی ترتیب اسے ایک دوسرے سے الگ آب و ہوا دیتی ہے. اس کی سرحدیں جنگل کے پہاڑوں اور ہرت سطح مرتفع کے ساتھ ملتی ہیں، جبکہ اندرونی علاقے میدانی ہیں. اس کے ساحل کے ساتھ مختلف جزائر واقع ہیں. تھائی لینڈ کو سب سے زیادہ مقبول سیاحتی مقامات میں شامل کیا جاتا ہے. پوری دنیا میں لوگ اس شہر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. یہ اپنی فطرت کی خوبصورتی، اپنی ثقافت، جدید اور تاریخی دونوں طرح کے انفراسٹرکچر کے امتزاج کو ظاہر کرتا ہے. تھائی لینڈ میں زیادہ تر ہجرت کرنے والے لوگ رہتے ہیں، جن میں سے اکثریت کا تعلق چین سے ہے. دیگر جنوبی ایشیا کے مختلف حصوں سے بھی لوگ یہاں پر آباد ہیں. یہاں کی آبادی کی اکثریت بدھ مت پر عمل کرتی ہے. تھائی لینڈ میں مسلمانوں کی نمایاں موجودگی ہے جو تقریباً 7% ہے. ملک کے مختلف حصوں میں مساجد پھیلی ہوئی ہیں، جن میں سے 170 صرف بینکاک میں ہیں. یہ سب مذہبی مواقع کے دوران روشنی اور حکمت کے میناروں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور مسلمانوں کی روزمرہ زندگی اپنی مذہبی اور سماجی رسومات پر عمل کرنے سے مزید متحرک ہو جاتی ہے. تھائی لینڈ خوبصورت مناظر اور حیرت انگیز مقامات کا ملک ہے. مسلمانوں کی تعداد تقریباً 8 ملین ہے، جو جنوبی اور شمالی علاقوں میں رہائش پذیر ہیں. کیونکہ 12ویں صدی سے جنوب میں مسلمانوں کی اکثریت نے عرب ممالک اور ہندوستان سے تاجروں کے طور پر ہجرت کی اور اس ملک میں اسلام پھیلایا. وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا. شمال کے مسلمان چین اور یونان سے آئے ہیں. وہ اب تھائی کمیونٹی میں گھل مل گئے ہیں. مسلمان وہاں کے لوگوں کو خدا اور قادر مطلق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. مسلمان جہاں بھی ہوں رمضان کے مقدس مہینے کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں. یہاں تھائی لینڈ میں بھی مسلمانوں کے پاس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے استقبال کے لیے اپنی رسومات اور روایات ہیں، خاص طور پر جہاں زیادہ باشندے مسلمان ہیں. تھائی لینڈ کے مسلمانوں میں قربت، محبت اور رواداری عام ہے، جو انہیں کثیر الثقافتی اور کثیر العقیدہ معاشرے میں ممتاز کرتی ہے. رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں لوگوں میں آشنائی اور محبت کے جذبات امڈ آتے ہیں. تھائی لینڈ کے مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ ایسا ہے جس میں ہر ایک کو ہر روز مقدس جگہوں اور خدا کے گھروں میں جمع کیا جاتا ہے، جو اس مقدس مہینے میں تھائی لینڈ کے متعدد علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں. مساجد صرف عبادت گاہیں ہی نہیں بلکہ پڑوسیوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے جمع ہونے کی جگہ بھی ہیں. تھائی لینڈ میں تمام مسلمان مساجد میں افطاری کرتے ہیں اور ہر ایک خاندان میٹھا تیار کر کے مساجد میں لاتا ہے.
محلے کی خواتین رضاکار بڑی خوش دلی سے بڑی میز کے پاس کھڑی ہو کر مختلف کھانوں کا بندوبست کرتی ہیں، جبکہ نوجوان دسترخوان لگانے کا کام کرتے ہیں تاکہ سب ایک خاندان کی طرح اکٹھے کھانا کھا سکیں۔ وہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت تحفے میں دی ہے وہ افطار کے وقت اسے لوگوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تھائی لینڈ کے مسلمان بنیادی طور پر زراعت اور جانوروں کی مصنوعات پر انحصار کرتے ہیں، اس لیے زیادہ تر کھانے میں مچھلی، سمندری غذا یا چاول اور گائے کا گوشت ہوتا ہے۔ رمضان کے لذیذ اور روایتی میٹھے افطار کی میز پر سجتے ہیں، خاص طور پر روٹی سائی مائی جو تیل میں تلی ہوئی آٹے سے بنی ہوئی اور اسے پتلی پٹیوں کی شکل میں تیار کیا گیا ہے۔ تھائی لینڈ کے مسلمان رمضان کے مقدس مہینے کو علم حاصل کرنے اور خدا کے دین میں غرق ہونے کا موقع سمجھتے ہیں، اور مساجد مذہبی کلاسز کے انعقاد کے لیے بھی بہترین جگہ ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی وضاحت اور تشریح کی جاتی ہے۔ کچھ علاقوں میں بچوں اور نوجوانوں کے لیے ایسے مراکز بھی ہیں جو ان میں اسلام کی تعلیمات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو ابھارتے ہیں۔ ان مراکز میں بہت سے کھیل اور موسیقی کی سرگرمیاں اور تفریحی مقابلے بھی ہوتے ہیں۔ مسلمان ان مراکز کو خیرات اور عطیہ دیتے ہیں جس سے نوجوان مسلمانوں کو ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے وسائل اور مواقع میسر آتے ہیں۔ خود ترقی سے متعلق کاموں پر کام کرنا، ایجادات اور تعلیمات میں حصہ لینا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، خاص طور پر رمضان کے استقبال اور ٹیم ورک پر مبنی ماحول جس میں کہ مساجد کی صفائی اور انہیں شاندار روشنیوں سے سجانا شامل ہے۔ زیادہ تر تھائی مسلمان اس دوران دن میں انتھک محنت کرتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے لیے اس دوران کام ایک عبادت اور اللہ تعالی کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ افطار دودھ اور کھجور سے شروع ہوتی ہے۔ مسلمان افطار کے بعد نماز مغرب ادا کرتے ہیں اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنا کھانا کھاتے ہیں اور کھانے میں میٹھے اور تازہ پھل بھی ہوتے ہیں۔ پھر وہ مذہبی واعظ اور نصیحتوں کے عظیم فن پاروں کو سننے کے لیے امام کے گرد جمع ہوتے ہیں۔ تقریباً اس کے 1 گھنٹہ بعد نماز عشاء کا وقت ہو جاتا ہے اور مسلمان نماز عشاء اور تراویح پڑھتے ہیں اور دن بھر کی محنت اور عبادت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے بعد جب وہ گھروں کو لوٹتے ہیں تو ان میں پیار اور محبت کے جذبات موجزن ہوتے ہیں۔ ان کو ایک تسکین ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اور محنت مشقت کر کے لوٹے ہیں۔ اس طرح خاندانی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ ان کے دسترخوان مشروبات اور کھانوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، خدا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے رمضان کا ماحول بہت زیادہ خوبصورت اور شاندار بنایا جاتا ہے۔ جب رمضان اپنے آخری عشرے تک پہنچ جاتا ہے تو 21 رمضان المبارک کے پہلے دن مسجد میں مسلمانوں اور محلے کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا جشن منایا جاتا ہے کیونکہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے رمضان کا آخری عشرہ۔ لوگ بڑے پیمانے پر افطار اور مشروبات، روایتی کھانوں اور تازہ پھلوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ سب لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں۔ نماز ختم کرنے کے بعد کچھ لوگ اعتکاف کے لیے رک جاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے لیے وقف ہے۔ جیسے ہی یہ رات آتی ہے مساجد کے اماموں کی طرف سے صدقہ جاریہ شروع ہو جاتا ہے۔ ضرورت مندوں کو ان کی ضرورت کی چیزیں دی جاتی ہیں، عید کے لیے خرچہ دیا جاتا ہے اور یہ ساری رقوم
ان غریب خاندانوں میں یکساں طور پر تقسیم کی جاتی ہیں اور ان کی سحری اور افطاری کا اہتمام بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ضروری لباس اور کھانے پینے کی اشیاء بھی لے کے دی جاتی ہیں۔ جس طرح رمضان المبارک کی تیاریاں جوش و خروش سے ہوتی ہیں، اسی طرح تھائی لینڈ میں عید الفطر کی تیاریاں بھی پورے جوش و جذبے کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ سب سے خوبصورت رواج وہ ہے یہاں پر جب بچے شاندار مذہبی ترانے گانا شروع کرتے ہیں اور اپنے باپ کے ساتھ عید کی نماز جانے کے لیے کپڑے خریدتے ہیں اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ عید کی تیاری کا یہ ماحول اور بچوں کے چہروں پر چھائی ہوئی خوشی وہ خوشی ہے جو تھائی لینڈ کے مسلمانوں کے دلوں میں ماہ مقدس کے الوداع کے غم کو کم کرتی ہے۔ خیر و برکت اور رحمت کا مہینہ الوداع ہوتا ہے، اداسی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ رمضان جس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی، یہ ہر جگہ مسلمانوں کے دلوں کے لیے شاندار اور قیمتی تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے۔ یہاں پر ہم خواتین و حضرات اپنی اس قسط کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اسلامی دنیا میں رمضان المبارک کی ایک کسی نئی تہذیب اور ثقافت کے ساتھ حاضری ہوگی۔